Welcome to Peace Knowledge TV. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ بیسیکلی یہ فریضہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ، امت میں چند لوگ یہ فریضہ سر انجام دیں تو یہ اللہ کے اس حکم پر عمل ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہر عاقل و بالغ باشعور شخص کے ذمے ہے، بنیادی طور پر ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے، اور جہاں کئی برائی دیکھے اپنی بساط کے مطابق روکنے کی حتی المقدور کوشش کرے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو میں آیات قرآنی کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، کہ اے مسلمانوں تم میں سے ایک امتن، ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اس لحاظ سے میں نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہا کہ علماء کرام نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ دراصل فرض کفایہ ہے، کہ یہ امت مسلمہ میں چند لوگوں کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے۔ اس سے مراد علماء کرام ہیں ہمارے، جو کتابیں لکھتے ہیں، مصنفین ہوتے ہیں، جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، ہمارے خطباء ہیں، ہمارے مدرسین ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہماری مساجد، تو یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے بالخصوص، خاص طور پر تو یہ کام کر رہا ہے، اور بالعموم ہر ایک شخص کا یہ کام ہے۔ آگے ہم آیات پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نہ کرے امت مسلمہ میں ایک بھی شخص نہ بچے، ایک بھی گروہ ایسی نہ ہو، ایک بھی ایسی جماعت نہ ہو جو یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہو، تو تب ہوگا کہ پوری امت گناہگار ہو۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں مزید اس آیت کے بعد ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس آیت مذکورہ میں خالق کائنات نے امت مسلمہ کی خوبی بیان کی ہے، امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور دیکھیے فضیلت میں ایک ہی بات بیان کی، ایک ہی پہلو بیان کیا، فرمایا کنتم خیر امت، کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ایک بہترین امت ہو۔ اور آگے سوال بنتا ہے کہ کیوں ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ جو پہلے ہم سے نبی آئے، ان کی جو امتیں گزری ہیں، ان میں اور ہم میں کیا چیز ایسی تھی جس کی بنا پر اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو؟ تو آگے دیکھیے، آگے ایک ہی چیز نگوائی ہے، اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تو کیا کرتے ہو، کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس ایک خوبی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت مسلمہ کے بارے میں یہ ٹائٹل دے دیا، امت خیر، بہترین امت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو تعارف کروایا ہے، ہماری جو خصوصیت، جو فضیلت بیان کی ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم یہ اپنا فریضہ انجام دینا چھوڑ دیں۔ اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 71 میں اسی موضوع کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، سماعت فرمائیے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس تلاوت کی گئی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ امت مسلمہ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ سارے مومن، وہ مرد ہوں یا عورت، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، ملک جدا ہو، بر اعظم جدا ہو، زبان جدا ہو، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو امت محمدی میں شامل ہے، تو فرمایا اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ تو وہ رفیق اور مددگار کیسے ہیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ رفیق بن کر، وہ دوست بن کر کیا کرتے ہیں؟ وہ دوستی کیسے نبھاتے ہیں؟ وہ اپنی رفاقت کے تقاضے کس طرح پورے کرتے ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ رفاقت کا فریضہ، یہ ہے وہ دوستی، یہ ہے وہ ایک دوسرے کا غم بانٹنا، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اسے نیکی کا نہیں پتہ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بتاتے ہیں، بھائی یہ کام کرو، یہ نماز پڑھو، یہ روزے رکھو، یہ تلاوت کرو، یہ تسبیح پڑھو، یہ ایک دوسرے کا خیال کرو، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگر کہیں برائی دیکھتے ہیں تو اس کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الحج آیت نمبر 41 میں اسی موضوع کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، ذرا محبت سے سماعت فرمائیے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں
کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، یہ جو مومنین ہیں، یہ جو اہل حق ہیں، فرمایا اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، حکومت دے دیں، یہ گورنمنٹ میں آ جائیں، تو اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تو اس آیت مذکورہ میں اسلامی سلطنت کے بنیادی اصول وضع کیے جا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام وضع کرتے ہیں۔ 2 نمبر 3 پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں۔ یہ اسلامی سلطنت کا بنیادی فریضہ، بیسک پرنسپلز، بیسک ڈیوٹیز اینڈ فنکشنز آف اے اسلامک اسٹیٹ۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ ایک طرف وہ نماز کا نظام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام، اور تیسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم کریں۔ آج کے درس کی آخری آیت ہے، یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 17 ہے، اور اس سے پہلے بھی آیات ہیں۔ تو اس میں حضرت لقمان علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی مشہور ہے، آیات مشہور ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اس میں ایک آیت یہ فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، نماز کو قائم کرو، اور اس کے معن بعد فرمایا کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے پہنچے اس پر صبر کر، جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ان کا بھی یہی فریضہ بیان کیا گیا، اور اسپیشلی اس آیت مذکورہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالہ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ ہم میں سے ہر ایک کی، میں نے اپنی تمیدی کلمات میں کہا، بیسیکلی تو یہ علماء کا، مدرسین کا، فضلاء کا، مصنفین کا، جو ائمہ کرام آتے رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آتے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، یہ تو فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، مگر اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہر ایک جو بڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پاک ہے، فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک رعایا، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو احباب ذی وقار، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم پاکستان کو واقعی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک یہ ذمہ داری نبھا لے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے حوالے سے، بڑی بہن چھوٹے بہن کے حوالے سے، والدین اپنی اولاد کے حوالے سے، اساتذہ اپنی کلاس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور ہر ایک جو بڑا ہے وہ چھوٹے کے اعتبار سے یہ 2 کام کرتا رہے کہ نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، برائی کی جڑ کر سکتی ہے اور ہر طرف نیکی کا جو ہے وہ پھریرا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔